بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آج ہے 12 اپریل 2026. ناظرین اسلام آباد میں سورج طلوع ہو رہا تھا اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مایوس امریکہ لوٹ رہے تھے. ناظرین مذاکرات 21 گھنٹے جاری رہے لیکن اس کے باوجود ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. ایران نے کہا کہ جزوی پیش رفت ہوئی، 2-3 نکات پر جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے وہ برقرار رہا. معاملات کے بارے میں ہم نے یہ کہہ دیا تھا کل والی ویڈیو میں، آپ ہماری دیکھیں. میں اس کا یہ آپ کو کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ کلپ دیکھیں، اس میں اسامہ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا تھا کہ جو مرکری کی پوزیشن ہے وہ کیا بن رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ذرا سنیں. تو اگر کل ملا کے کہیں کہ آج کی تاریخ سے جب یہ میٹنگ شروع ہو رہی ہے 22-21 تک کوئی بہت اچھی امید نہیں ہے. کوئی بہت ایک ہوتے پائیدار حل نکلنا، ایک ہوتا ہے کوئی کنکریٹ سولوشن کی طرف چلے جانا. وہ یہ مرکری کی کنڈیشن کبھی بھی نہیں کروا سکتی. جی ناظرین، آپ نے کلپ سنا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار ابھی بھی پر امید ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی جو ہے وہ دونوں ملک جو ہے اس کے لیے اپنا عزم برقرار رکھے اور ہم پھر جو ہے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک کوئی وینیو کا، مقام کا، کسی بھی آگے کے لاہے عمل کا تعین نہیں ہوا. ان مذاکرات معاہدہ نہیں ہوا. جے ڈی وینس نے آبنائے ہرمز کا کہیں ذکر نہیں کیا، صرف یورینیم کی بات کی. اور ایران نے کہا ہے کہ امریکہ نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مانگ لیا. یہ تھا حالات حاضرہ، کیا ہوا، معاملات کیا تھے. لیکن ان ٹرمپ کی ملاقات ہوگی جے ڈی وینس سے، پھر آپ نے ایک مخصوص ایک ہنسی جیرڈ کشنر کے منہ پہ دیکھی ہوگی. جب جے ڈی وینس بریفنگ دینے آتے ہیں تو ایک مخصوص ہنسی ہوتی ہے نا، چیکی اسمائل جو ہوتی ہے منافقانہ، وہ جیرڈ کشنر کے چہرے کے اوپر تھی. کیا بنیں گے معاملات، کیا ہونے والا ہے، آگے کا سیناریو کیا ہوگا، یہ جانتے ہیں. محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں. انہیں سے جانتے ہیں کہ کیا سیناریو آگے کا منظرنامہ بتائیں. کل تو آپ کو بتا دیا تھا کہ یار ایگریمنٹ نہیں ہونا، آپ بتائیں آگے کیا ہونا اسامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ویسے تو میں دنیا میں سوچتا تھا کہ ہم ویسے مذہبی طور پہ یا ویسے کہ یہ جو کسائی کا کام ہے یہ اچھا نہیں ہے، اسی طرح کفن بیچنے والوں کا کام بھی اچھا نہیں ہے اسی طریقے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کا معاش مرنے سے ہے اور کسائی کا کاٹنے سے ہے. اب بات یہ ہے کہ کام ہمارا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہماری مجبوری ہے آپ کو خبر دینا، آپ کو فور کاسٹ دینا، آپ کو پریڈکٹ کر کے آپ لوگوں کے نروز کو وقت سے پہلے تیار کرنا ذہنی طور پہ، اور کسی مینٹل میڈیا کا جو یہ ہائپس بنتی ہیں اس میں آپ کے دماغ کو بچانا کہ آپ اس میں بہہ نہ جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اب جس وقت میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اچھی بات ہوتی نہیں ہے کرنے کو، اور سیم ایگزیکٹ میں فیل کرتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ اب اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب جو دوسری بات کہ آپ نے جو فرمایا کہ آگے کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپریل کے شروع میں جانا پڑے گا. جو آپ کی ویڈیوز ہیں، بلکہ ناظرین، رضوان صاحب کو بھی، ناظرین بھی سارے مل کے نیچے کمنٹ کریں کیا آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. یوں تو نہ کریں، اتنی ہم ریگولر پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. آپ کو بتایا تھا کہ 2 اپریل کے بعد پانی کی جنگ ہوگی. اصل جنگ پانی کی اب ہوگی، 2 اپریل کے بعد ہوگی. آپ کو بتایا تھا کہ یہ اگلی جو 20 تاریخ ہے یہ اس مہینے کی سب سے خطرناک تاریخ آ رہی ہے. اچھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ 19، 20، 21 تینوں تاریخیں یہ جو ہے یہ آپ کے یورپ کو، ترکی کو انوالو کریں گی.
ایون آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ٹویٹ بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی نے کہا کہ جی اگر یہ مذاکرات نہ ہوتے تو ہم تو اس پہ خود حملہ کر دیتے اسرائیل پہ. اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں. اس کے بعد کم جون نے میزائل چلا دی ہیں پانی میں, اس سائڈ پہ تجربے کیے جا رہے ہیں, ہوائی فائرنگ مار رہے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹائم ساؤتھ ایسٹ ایشیا پلس یہی آپ کے جو ممالک ہیں, ویتنام سائڈ, آپ کی جاپان سائڈ, چائنا, تائیوان اور یہ سارے جتنے بھی ہیں, ادھر آپ کو جنگ مل سکتی ہے. کب تک؟ 11 مئی تک. اور پانی کی اصل دھمک چوکڑی جو ہے وہ مچے گی پانی میں. اور جس دن آپ لوگ, اچھا بلکہ جس دن آپ لوگ ٹرمپ کا اٹیک کرائی کھڑے تھے, اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ اٹیک مجھے ادھر نہیں, یہ پانی میں ملتا ہے. یاد آیا؟ تو اب تو صرف اور صرف وہ کیا کریں کہ گپے شپے میرے ساتھ مارا کریں. پتا تو اب آپ لوگوں کو سارا کچھ ہی ہے نا. مطلب پتا کون سی بات ہے جو آپ کو نہیں پتا, مجھے اب یاد کرانی پڑ رہی ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز ہی ایشو رہا نا ایٹ دی اینڈ. یہ یورینیم کی تو کہانی وہ پانی میں مدانی ہے, یہ تو ختم ہی نہیں ہونی نا. اسٹریٹ آف ہرمز ہی بات ہے, اور اب اسٹریٹ آف ہرمز پہ میدان سجنا ہے, ادھر ہی لگنا ہے. اچھا پھر اسی ویڈیو میں اس کا, بلکہ آپ کلپ نہ دیں, ویڈیو لنک بھی دیں نیچے. اس میں جب میں آپ کو بتا رہا تھا تو کتنا عجیب لگ رہا تھا, مجھے خود بھی عجیب لگ رہا تھا, لیکن ظاہری بات ہے ایک آپ کو ریڈنگ تو دینی ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سن جیسے ہی 14 کو جائے گا ایریز میں, تمام دنیا کی حکومتوں کا بس ایک ہی مدعا ہوگا جس کے تحت وہ صف بندی کریں گی, اور وہ ہوگا اسٹریٹ آف ہرمز. یہ جو سپلائیز ہیں, یہ جو بحری جہازوں کی آمد و رفت ہے. اور آپ لوگوں کو لگ رہا تھا لو جی یہ تو بس ابھی ٹیبل پہ بیٹھے اور اگلی صبح یہ تو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اللہ جی بیجا ہو گئی. تو یہ صورتحال جو ہے 11 مئی تک پانی میں اچھال, پانی کی جنگ, بھرپور جنگ ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس میں جو سب سے خطرناک ڈیٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کون سی, 19, 20, 21. اچھا اسی دوران انڈیا کے لیے جو ڈیٹس دی تھی وہ 12 سے 22 اپریل کی ہیں, اس طرف بھی الرٹ رہیں. اچھا اب اس کو اگر سیناریو کو آپ اوور آل کنکلوڈ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اصل ابھی پانی میں میدان سجے گا, اچھا خاصا سجے گا, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ زمینوں کے اڈے استعمال نہ کیے جائیں, پانی میں جو کچھ کرنا ہے کریں, تاکہ ایران کے پاس جو جواز ہوتا ہے ریٹیلیشن کا, تو وہ مطلب مثال کے طور پہ پاکستان طیارے پہنچ گئے سعودیہ حفاظت کے لیے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جو سعودیہ کے لیے آئیڈلی سب سے آئیڈلی اس کو سیف یا سیکیور کر سکتا ہے, وہ صرف پاکستان ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ روایات بھی مشرق کی ملتی ہیں, جھنڈے بھی مشرق سے آئیں گے, ہر لحاظ سے پاکستان ہی اس پروفائل پہ پورا اترتا ہے. ورنہ ترکی کیوں نہیں, ترکی آ جاتا نا, پہلے خلافت میں رہا بھی ہے, وہ حفاظت کر لے. ترکی کے پاس جہاز نہیں ہے, ترکی کے پاس, ترکی ایک ظاہری بات ہے کہ سابقہ بادشاہ ہے آپ کا سارے خطے کا, ادھر کی سپر پاور رہی. مصر کے پاس سب سے بڑی فوج ہے, وہ آ جائے حرم کے دفاع میں. تو ٹیکنیکلی پورے ریجن میں اور کوئی ہے ہی نہیں جو سعودیہ کی حفاظت کے لیے, کوئی قوم ہے ہی نہیں جو بنی ہو جس کی اٹیچمنٹ سعودیہ سے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر مشروط طور پہ حرم, اللہ کا گھر, اور میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ غیر مشروط حاضر ہیں. آپ معاہدہ کریں, آپ معاہدہ نہ کریں, آپ کی وہ آپ کو کچھ دیں, آپ کو کچھ نہ دیں, یا یہ ہماری مجبوری ہے. اس کی حفاظت اور اس کی نوکری اور اس کے لیے کچھ کرنا, یہ ہمارے خون میں, یہ ہماری مجبوری ہے. اور شاید دنیا اسی کا ہی کسی نہ کسی طرح فائدہ بھی اٹھاتی ہے. جیسے ابھی بغیر پارلیمنٹ, بغیر اس کے انہوں نے کر ہی دیا. ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ تو ہم آج کال دیں مفت میں چلے جائیں گے, پیسے نہ بھی دیں تو سارے کہیں گے ہمیں بھیج دو. آپ خود بتائیں کہ کتنے لوگ سعودیہ اس جذبے کے تحت آپ کے پاکستان کے والنٹیئر اکٹھے ہو جائیں گے کہ جی ہمیں بھیج دیں. سمجھ دیں.
تو اس لیے یہ ایک تو ایج رہے گا ہمیشہ اور اسی طرح ہی رہے گا. اور یہ شاید مستقبل کی وہ کڑیاں جس میں مشرق سے آنے والوں کی باتیں تھی تو وہ شاید اس کی بنیادیں ڈلنے جا رہی ہیں. یہ اس کی بنیادیں. ہاں اب اصل نقطے پہ آئیں کہ سعودیہ کے اڈوں سے جب حملہ نہیں ہوگا تو ایران اس پہ واپس ریٹیلیشن نہیں کرے گا. ایران صرف ریٹیلیشن اس وقت کرے گا جب سعودیہ یو اے یا کوئی ملک وہاں سے ریفیولنگ ہوگی جہازوں کی, وہاں سے جہاز اڑیں گے, وہاں سے یہ سب ہوگا تب. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ یہ سب کچھ جزیروں سے ہو, یہ سب کچھ بحری بیڑوں سے ہو, یہ سب کچھ وہاں سے آپریٹ ہو اور ایران اور اس کا جو سارا میدان ہے وہ ادھر لگے. اور 30 اپریل تک کسی قسم کی, اب یاد کریں کتنا ایکسپلین کر کے سمجھایا تھا کہ 30 اپریل تک بے وقوف ہیں آپ لوگوں کے فیصلے, آپ لوگوں کی انالیٹکس, آپ لوگوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے سب بند ہے. ایون یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ 10 تک جو کر لیا فیصلہ بس اچھا ہے, اب کوئی انگلی دے یا ری تھنکنگ پروسیس میں چل یا کوئی وہم ڈالے تو اب نہیں ڈلنا. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا. اب یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اسٹرالوجی کام کرتی ہے, یہ کوئی غیب غوب کی باتیں نہیں ہے, یہ یار پینڈو جائلوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہ سامنے کی باتیں ہیں. آپ کی نظر نہیں دیکھ رہی تو نہ دیکھیں, کوئی غیب شیب نہیں ہے, سامنے کی بات ہے. یہ جیسے کسی کو بھی پتا ہوتا ہے, جیسے آج کل ہم کنسٹرکشن کروا رہے ہیں تو جی یہ کتنا بلاک لگے گا آج دا, تو ہمیں پتا ہے بھی 1000 بلاک 3 بندے ہوں تو یہ جی لگا لیں گے. تو اب یہ غیب کی بات ہے؟ یا ہمیں پتا ہے ہماری جو شیپ ہے, دمبا ہے, یہ سال میں کتنے بچے دیتا ہے, تو یہ غیب کی بات ہے؟ ہونے کو تو سارا آپ کا ٹھیکہ, بلکہ جتنے بھی آپ کے اس ٹائم نیوز پروگرامز ہیں جس میں اینکر بیٹھے پریڈکشن ورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ حرام نہیں ہوتا, سب پریڈکشن کر رہے ہیں. بلکہ ڈاکٹر بھی آپ کا کہتا ہے اللہ جی یہ جواب ہے, وہ تجھے کیسے پتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کام ہمارا صرف یہ ٹیکنیکلی جو کہ کسی ڈیٹے کو بنیاد بنا کے آپ کو بتاتے ہیں, بے وقوف نہیں بناتے ہیں, تیر تکے ادھر فال نہیں نکال رہے بیٹھے ہیں, سمجھ رہے ہیں, صرف آپ کو ٹیکنیکلی اس کی فاؤنڈیشنل ریزننگ دے کے سمجھاتے ہیں کیوں ہوگا, کیوں ایسا ہوگا, سمجھ رہے ہیں. تو وہ کیوں ہوگا بتانے کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ ایسے ہونے کے چانسز ہیں, اور اب آپ لوگ بھی سیکھتے جا رہے ہیں. اور بلکہ اس میں مجھے سیکھنے سے یاد آیا کہ آپ کی اس میں ایڈ تو آپ لگا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس ویک اب سے منتھلی کورس کا بھی وہ ہے شروع ہو رہا ہے, تو اس میں جو ہے نا کوئکلی اپنی وہ کر لیں جوائننگ, تاکہ اس کو باضابطہ شروع کریں. اب جو صورتحال میں ترکی کریٹیکل بتایا تھا, اب آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا جب یہ صلح نہ ہوئی تو؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ یورپ کا جو دھمکیاں کرائی تھی ٹرمپ نے وہ بھی کہیں, اب آپ کو پتا اسپین نے جو اس کو اناؤنس کر دیا ہے ایز اے اینمی, اسرائیل کو اینمی اناؤنس کر دیا ہے اسپین نے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو یورپ کو آہستہ آہستہ, میں نے کہا تھا نا آپ لوگ یہ گروہوں میں بٹیں گے ابھی اور ان پہ جنگ نافذ ہو جائے گی, اور اسی طرف بات جا رہی ہے. اور بند کرانے والے تو اچھے خواب دیکھنے والے تو دنیا میں بیٹھے ہی ہیں کہ یہ جی کوئی جنگ وانگ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ہر گزرتا دن آپ لوگوں کا آگے اس جنگ کی شدت اور اس میں نیو انٹریز جو ہیں جنگ میں وہ آپ کو مسلسل نظر آتی رہیں گی, لمحہ بلمحہ ہر روز. ابھی کم جون نے صرف تجربے کیے ہیں, آخر ایک دن پتہ چلے گا کم جون نے ٹھوک دی ہے میزائل. اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ بس وہ ترکی اور یورپ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. تو بس یہ آہستہ چیزیں اپنے اس طرف جا رہی ہیں. اسامہ صاحب پانیوں کی جنگ بھی آپ نے بتا دی, آپ نے اسرائیل نے وہ جو کمیٹی تھی اس میں سے اسپین کو بھی نکال دیا, یورپ اب. لیکن جو سینیریو آپ دیکھیں امریکہ پریشر ڈال رہا ہے, اور نیٹو کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی بیان آیا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تھا, اب نیٹو جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ الائن ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر دوبارہ سے وہی اتحاد بن رہے ہیں, اور آپ نئے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو کھلوانے کے لیے برطانیہ کے اندر اب 30-40 ملکوں کا جو اجلاس ہوا ہے برطانیہ کی قیادت میں, تو پانی والی جنگ تو آپ نے کہہ دیا مان لیا,
मुझे ये बताएं कि किसी पॉइंट के ऊपर ये कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि यहाँ पर सीज फायर, या फिर ईरान, अमेरिका चाहता है कि इमरान जो ईरान की मुकम्मल तबाही है वही जो है ना मतलूब और मकसूद है, और क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? इसका जवाब भी माजी में मौजूद है, माजी की सैर करनी होगी। इस जंग का एंड या तुम नहीं या हम नहीं पे होगा, या तुम नहीं या हम नहीं। इसके एंड पे ईरान की तबाही, इसके एंड पे अमेरिका की तबाही पक्की खड़ी है, सिंपल इज दैट। और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई वो नहीं है। और इसमें हम ये नहीं कहते कि वो जैसे कहते हैं बाजी अल्लाह बेहतर जानता है, वो क्लेम होता है ना, जब आपने जान छुड़ानी हो, खड़े होके प्रेडिक्शन ना देनी हो, तो आप कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है जी, बाकी सब कुछ तो उसके हाथ में। और भाई उसके हाथ में ये अटल हकीकत है, लेकिन उसने जमीन पे ये सारी आपको जो इल्म है ये भी आपके लिए ही उतारा है तो अब इस इल्म से जिंदगियों को आपने जो तैयारियां करनी है या जो अपनी प्लानिंग्स करनी है, अकल भी उसी से ही है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हकीकतन अपनी जैसे कहते हैं ना कि सूरज की तरह नजर आ रहा है, सूरज की तरह ये सब इतनी ही बड़ी हकीकत है कि ये सब होने जा रहा है। और आप लोग अपनी आंखों से 2027 के जून से पहले पहले ये सब कुछ मोस्ट प्रोबेबली देख चुके होंगे। उसामा साहब, माहिरीन ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है उसने अमेरिका का शराजा बखेर दिया है, और यही बात हम कह रहे थे। उसने कहा कि एक, मैंने कहा ये तो हमें इंडोर्स कर रहे हैं। उसने कहा अमेरिका जो सुपर पावर था उसकी ताकत बिखर चुकी है, ट्रंप का मुआवजा हो सकता है, ट्रंप सीट से उतर सकते हैं, ट्रंप के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्या लग रहा है, ट्रंप का मुआवजा हो सकता है? देखें, इसका दो हिस्से हैं। एक तो है 5 दिसंबर तक की तारीख है, उसमें तो पहला ये फॉल करता है इस फिल्टर में, कैटेगरी में, जिसमें मैंने ये कहा था कि दुनिया के तमाम लीडर्स रिप्लेस हो जाएंगे 5 दिसंबर तक, मैक्सिमम 5 दिसंबर तक मैक्सिमम रिप्लेसमेंट आएगी। समझ रहे हैं, दुनिया के तमाम की, किसी एक की नहीं, किसी आधे की नहीं, जो बच गए जून 2027। तो इस पे पहला फिल्टर जो है लगता है 5 दिसंबर का, और इसके जाती चार्ट में इसके पास टाइम जो है वो समझ लें कि 27 तक है। तो जाती चार्ट की स्ट्रेंथ बताती है 27 तक, अगर इसको देखें तो फिर तो लगता है कि नहीं, लेकिन जो जर्नल और इसकी जाती को मैच करके देखें तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि 5 दिसंबर से पहले पहले ही ऐसी सिचुएशंस बिल्ड हो कि, लेकिन मुआखजे को छोड़ें मुआखजा नहीं, बस हम ही ना हो, मतलब हम हो ही ना, तो इस तरह के मामला होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा 27 के शुरू के 4 वो टाइम बनता है, तो फिर वही होगा कि मिड टर्म भी हार जाएगा और कुछ और हादसा हो जाए, कुछ इस तरह का मामला हो जाए। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ हम फिर। जी उसामा साहब बनिए। आप जब लिख रहे होते हैं ना तो मेरे ज़हन में आता है कि ये सारे नोट्स किसी को दे दें, इसको किसी बंदे को सैलरी पे रखें, उसको कहें इसको बुक बना दे, और ये जब हम ना हुए, अगर क़यामत ना ही आई, तो फिर अगली सदी में तो ये इतनी लगातार प्रेडिक्शंस की, ये कितनी दुनिया की महंगी डायरी हो सकती है यार। इसमें वो सब लिखा हुआ है जो आप हर, अच्छा मजे की बात है, अगर आप ये डेट टू डेट चलाएं तो फिर तो कमाल ही हो जाए। ये बुक ऐसे लगे कि ये वाकई लाल किताब जो है बन जाए। आपने वैसे रेड उसमें उठाई है कि 16 को ये कहा, 18 को ये हुआ, 1 अप्रैल को ये कहा, उसमें ये हुआ। बिल्कुल सही है, ये वाकई बड़ी कीमती डायरी है। इसमें तकरीबन सारे ही नोट्स मौजूद हैं, और है भी रेड डायरी, देखे ना, डायरी में मैंने उस हिसाब से चूज की हुई है। एनीहो को करते हैं इसके ऊपर काम इंशाल्लाह। हमारी कोई वीडियोस के ऊपर कोई बुक लिखना शुरू कर देना, तो जो हमने प्रेडिक्शंस की हुई हैं, तो मेरा ख्याल है द मोस्ट सेलेबल बुक जो है ना वो बन जाए।
एनियो को आपका फ़ैन कर ही देगा उसामा साहब आपकी वीडियो देख के। इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होते हैं, तब तक खुदा हाफ़िज़।